اس آیت میں جو ہے نا، جو دنیا کی زندگی کو شجر ملعونہ کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں، کہ دنیا کی جو دنیا جو ہے نا وہ شجر ایک درخت کی طرح ہے، اور اس درخت پہ اللہ پاک نے لعنت کی ہوئی ہے قرآن کریم میں، وَالشَّجَرَةَ الملعونہ فی القرآن، قرآن میں اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ملعون کہا گیا ہے اس کو۔ دنیا یہ جو جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اس کی مثال درخت کی دی ہے۔ دنیا کی مثال درخت جیسی ہے، یعنی جیسے درخت اس کا سایہ ہوتا ہے اور اس کی شاخیں بڑھتی رہتی ہیں، تو دنیا بھی ایسی ہے، اس نے لوگوں کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سایہ کس چیز کا کیا ہوا ہے، یہ انسانوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو اس سائے کو انجوائے کرتے رہیں گے، اس کی گرویدہ رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اس کو چاہتے رہیں گے، اس کے لیے جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا شجر کو اس لیے بھی کہا کہ شجر کا ذکر کیا اللہ پاک نے، کہ شجر آپ دیکھو تو اس کی شاخیں بڑھتی رہتی ہیں، یعنی دنیا کے اندر دنیا کی جو محبت ہے اس کی وہ جڑ پکڑتی ہے لوگوں کے دلوں میں، یعنی چیزوں کی محبت، دنیا کی جو محبت ہے نا، دنیا کیا ہے، سب کچھ تو دنیا ہے، ہماری اولادیں، ہمارے چیزیں، مال دولت اسباب، جو کچھ ہمیں دیا گیا یہ سب دنیا ہے، وہی دنیا جس کو روز ہم کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور دنیا نہیں، یہ دنیا۔ تو اس دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ ایک درخت ایسا ہے جو کہ درخت کی طرح ہے، جو کہ قرآن میں اس کو لعنت کی گئی ہے اس درخت کو۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی بات بہت اہم ہے سمجھنے والی، کہ یہ جو قرآن پڑھنے والا بشر ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تو اس کی حقیقت دکھا دی ہے، مگر لوگوں کے لیے یہ جو ہے فتنہ ہے اور ان کو نہیں پتہ۔ اب لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، جب وہ قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، آیات کے ذریعے سے ہی، کیونکہ آیات سے بشر نے اس بات کو جانا، اب آیات سے ہی جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب اس کی گرویدہ ہونا، اس کے ساتھ گرہ باندھ لینا، اس کو دل دماغ سب دے دینا۔ تو چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، کیا کہتے ہیں، متاع رکھی ہے، متاع کہتے ہیں انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ رکھی ہے، اس کو انٹرٹین ہوتا ہے آدمی، اس سے انجوائے کرتا ہے، اچھی لگتی ہے اس کو۔ تو اب آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ انشاءاللہ عربی پہ غور کریں، سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے پھر انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بشر سے کہہ رہے ہیں، جو قرآن کی آیات کو پڑھ رہا ہے نا، اس بشر سے کہہ رہے ہیں جس کے اندر اس کو اللہ نے روح وحی کی ہوئی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، اللہ نے، لَکَ، آپ کو، آپ کے لیے، اور جب کہا ہم نے آپ کے لیے، خاص طور پہ آپ کے لیے، قرآن پڑھنے والا جو بشر ہے، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب آپ کا، احاطَ بالناس، لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے لوگوں کو، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اللہ رب العزت گھیرے ہوئے ہیں انسانوں کو، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کی بات مان لیں، آیات کے ذریعے سے اپنی زندگی درست کر لیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک گھیرے ہوئے ہیں انسانوں کو، کوئی بھاگ تو نہیں سکتا۔
یہ سوچے نا انسان تو اس کو اللہ کا ڈر آئے، پھر وہ صحیح راستے پہ چلے، اور صحیح راستہ آیات کا راستہ ہے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں بنایا ہم نے الرؤیا، یہ ویژن جو ہوتی ہے نا، ویژن جو دیکھ رہا ہے آپ، یہ جو دنیا ہے، اس کا جو دنیا کا دیکھنا ہے، اس کی جو دکھاوا، اس دنیا کا جو ویژن ہے، اس کی جو حقیقت ہے، التی، وہ ارائینا کا، جو کہ ارائینا کا دکھا دی ہم نے آپ کو، یعنی بشر کو جو حقیقت دکھا دی نا، اور نہیں بنایا ہم نے رویا وین التی، جو کہ جس کو ارائینا کا دکھایا ہم نے آپ کو، یعنی اللہ پاک نے اس کی جو حقیقت ہے وہ بشر کو تو دکھا دی، مگر الا فتنۃ للناس، مگر انسانوں کے لیے وہ فتنہ ہے۔ اب یہ انسانوں کو تو پتہ نہیں، بشر کو پتہ ہے، بشر کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا جو ہے اس کی جو بھی اس کی چیزیں ہیں یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں یعنی اس کو گرویدہ کر لینا، اس کو گرہ سے باندھ لینا، محبت، دل دے بیٹھنا، دنیا کو دل دے بیٹھنا، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے آدمی کب، دنیا کے فتنے میں انسان کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ آیات سے غافل ہوتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آیات سے غافل ہے نا، قرآن کی آیات کی روح اس کو پتہ نہیں ہے، وہ آیات سے غافل ہے، قرآن کی آیات سے غافل ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے فتن میں پڑا ہوا ہے، دنیا کا گرویدہ بنا ہوا ہے۔ اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو امتحان سمجھے، اس کی بیوی، بچے، بہن، بھائی، خامند، چیزیں، مال، دولت، جو اس کے پاس ہے، وہ اس کے فتن میں، اس کے فتن میں، اس کی محبت میں مبتلا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہے، اس کی جو ہے گرویدہ بنا ہوا ہے، اور آنکھیں اس نے بند کی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ آیات کی طرف نہیں ہے۔ آیات کو اگر پڑھے گا نا تو اس کا فتن نظر آئے گا، کیونکہ اس طرح بشر کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو ہے نا، جو آپ کو دکھایا ہے، یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآن، قرآن میں ایک درخت ہے جس کو لعنت کی گئی ہے، وہ درخت ہے یہ دنیا جو ہے، سن لو بھائی یہاں۔ تو اب دیکھیں نا، غور و فکر کرنے کے لیے اگر آیات کے اوپر غور و فکر کریں نا، اب یہ اللہ پاک کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کہہ رہے ہیں نا، ہم انسان جو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، اب یہ جو کہا جا رہا ہے بشر کو، اور بشر کے ذریعے سے دوسرے لوگ سن رہے ہیں، یا جو پڑھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، تو اس کے علاوہ جو لوگ نہیں سن رہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہ اس کیٹیگری میں، وہ ان غافل لوگوں میں ہیں جن کے لیے کچھ بس ان کا تو سیدھا ہی جہنم ہے۔ ان کا تو ایسا حساب۔ اب دوسرے جو ہیں، یہ جو سن رہے ہیں، ان میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، اور ایک وہ ہیں فاسق ہیں۔ وہ سننے کے بعد، آیات کو سننے کے بعد آیات پر آزادی لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ کہہ کے دیکھا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو دنیا کے فتن میں مبتلا ہے، اس شجر ملعونہ کے فتن میں جو مبتلا ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم خوف دلاتے ہیں ان کو نا، اللہ پاک کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم خوف دلاتے ہیں، ہم خوف دلاتے ہیں ان کو، فما یزیدہم، پس نہیں وہ زیادہ ہو جاتے اس میں، کس میں؟ الا طغیانہ، کبیرہ، بجائے اس کے کہ وہ خوف آئے، آیات کی طرف جائیں، اس کی بجائے وہ جب یہ آیت سنی ہے نا، تو کئی لوگوں نے اس آیت کو سننے کے بعد، اب یہ آیت سننے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو آیت کو سن رہے ہیں، جو سن ہی نہیں رہا وہ تو سن من بک من ہے نا،
اچھا، تو یہ جو سن رہے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سن رہے ہیں نا آیات کو جو سن رہے ہیں، تو جب یہ آیت کو سن رہے ہیں تو اگر یہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہے نا، دنیا کی محبت میں گرویدہ ہیں، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، یہ آیت ان کو اچھی نہیں لگے گی، آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ وہ اپنی طغیانی میں اور بڑھ جائیں گے۔ طغیانی کبیرہ یعنی ان کی جو طغیانی ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی، اور زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ جس چیز میں وہ مبتلا ہیں، جس محبت میں دنیا کی جس فریب میں مبتلا ہیں، وہ اور بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔